جو کالا جادو ہے اس کے متعلق جتنی بھی میں نے تحقیق کی ہے یا افریقہ جا کے بھی کچھ سوالات جو بھی کیے ہیں لوگوں سے جو ان باتوں پہ ایمان رکھتے تھے یہ واقعات بتایا کرتے تھے، جماعت کے ذریعے بھی تحقیق کروائی، اور جو ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں بلیک میجک کالے جادو کی باتیں شروع میں خود جانتا ہوں کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہتے تھے جو عام باتیں ہوتی تھیں. کوئی ایسا جادو ثابت نہیں ہے جو قانون قدرت سے الگ کسی کو نقصان پہنچا سکے، مگر زہر نقصان پہنچاتے ہیں اور خطرناک باتیں جو انسان اپنے دماغ سے منصوبے بنا کر کسی کو نقصان پہنچانے کی پیدا کرتا ہے وہ باتیں سچ ہیں کیونکہ وہ قانون قدرت کے مطابق ہیں. تو اکثر جو کالے جادو والے افریقہ میں ہم نے دیکھے ہیں ان کا ایک جاسوسی کا جال پھیلا ہوا ہے، اور اس ضمن میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب جو کسی مغربی محقق نے لکھی ہے اس سے میرے ذہن میں نہیں مگر میں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. اس میں وہ ان کے طریقے بیان کرتا ہے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ایک کالے جادوگر کے ایجنٹس ہیں جو جگہ جگہ مقرر ہیں، وہ گھروں میں بھی موجود ہیں اور پہلے سے ہی وہ جال کھڑا رکھا ہے انہوں نے، اور جس شخص سے ان کو مراعات ملتی ہیں یا جن کو وہ کہتا ہے کہ مجھے جادو کی زور سے معلوم ہوا کہ تمہیں یہ خطرہ درپیش ہے ورنہ یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا، وہاں ان کا ایجنٹ وہ کام کرواتا ہے. اور ان کے پاس ایسے خوفناک زہر ہیں جس میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت خوفناک بیماریاں رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی آگے اولاد بند ہو سکتی ہے. مثلا تو کہیں جتنے تمہارے بچے ہیں یہ مر جائیں گے اور پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ مجھے کالے جادو کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے تو ٹیررائز ہو جاتے ہیں، وہ خوف کے مارے ان کی جانیں نکل جاتی ہیں، اور جب یہ روایتیں پھیلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے پھر توہمات وغیرہ جنم لینے لگتے ہیں. ایک علاقے میں جہاں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہنچی ہے وہاں ان کو دھمکی دی گئی جادوگروں کی طرف سے کہ یہ جو دریا کا پانی ہے اس کے اندر یہ صفات ہیں، اور اگر تم لوگوں نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو نئے ہونے والے احمدی تھے بڑے خوف زدہ ہو گئے. تو میں نے امیر صاحب کو ہدایت کی کہ آپ وہاں جا کر اعلان کریں کہ ہم تمہارے بلیک جادو سے بالکل نہیں ڈرتے، ہم وہ کریں گے اور تمہیں جو کچھ کرنا کر لو، لیکن اپنے آدمی کو احتیاط کی بتا دیں کہ یہ احتیاطیں کرنی ہیں، اور تحقیق بھی شروع کروا دیں مخفی طور پر وہ کرتے کیا ہیں. تو غالب عبدالوہاب عالم تھے جنہوں نے اس پہ پوری تحقیق کی، وہاں چیلنج کیا کھڑے ہو کر، اور ساری ان کی شیطنت دھری کی دھری رہ گئی، کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اگر رسول سے تو جماعت کو اس کے نتیجے میں اور بھی ترقی نصیب ہوئی. تو یہ جو توہمات ہیں یہ شرارتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، کرتے شرارت ہیں اور دکھاتے جادو ہیں. سمجھے؟ جی سمجھا. جزاک اللہ. ظہور مہدی آخر زمان ہے،